کے بعد جو ہے آپ نیت کریں گے. آپ عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اللہم انی ارید العمرۃ. یہ عربی کے الفاظ ہیں اس طرح کے, لیکن عربی کے الفاظ ہم سب کوئی نہیں کہہ پاتا, تو کہتے ہیں اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, آسان فرما قبول کروں. اصل تو نیت دل کے ارادے کا, دل میں آدمی کہہ دے کہ اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اس کو قبول فرما اور آسان فرما. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے, کم سے کم 3 بار پڑھیں تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ, 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے. تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کسی سے پڑھوا لیجیے. 1 مرتبہ پڑھنا تلبیہ فرض ہے. آپ تو ساتھ رہیں گے, آپ تو پڑھا سکتے ہیں. ہم بالکل پڑھا سکتے ہیں, ہم ساتھ میں رہیں گے. اور آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہوگی آپ کو جو ہے یہ الحمدللہ یہ ہمارے محسن میں تھے. ان کے والد صاحب جو ہے بڑے نیک تھے, حاجی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے, ان کی مغفرت کرے. ہم سے بڑی محبت بھی ہوتے, بڑے خلیق تھے, بڑے ملنسار تھے. ندوے میں جب ہم پڑھتے تھے تو پہنچتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور دیتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی انہی کے نقشے قدم پر چلائے. شروع سے ہی وہ فکر مند رہے حجات کے سلسلے میں بھی. پھر آپ جو ہے آپ تلبیہ پڑھنے کے بعد جو ہے آرام سے بیٹھیے. پھر جو ہے راستے بھر تلبیہ پڑھتے رہیے, راستے بھر تلبیہ پڑھتے رہیے. پھر آپ ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کے بھائی ملے تو ہوٹل لے جائیں گے, ہو سکتا ہے کچھ دیر آرام کریں. پھر آرام کرنے کے بعد جب ہم جو ہے حرم جائیں گے تو حرم میں جو ہے داخل ہونے سے پہلے, طواف کرنے سے پہلے تک تلبیہ ہے, آپ حضرات پڑھیں. اس کے بعد طواف کے پہلے آپ تلبیہ بند کر دیں. آپ جو ہے حرم میں داخل ہوں, داہنا پیر رکھیں اور جو ہے نیت دعا پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اس طرح کی دعا آپ پڑھیں اور جو ہے آپ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ داخل ہوں. اور خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑیں تو اس وقت دعا قبول ہو. بہت اہم گھڑی ہے. تو بتاتے ہیں کہ سر نیچے کر کے چلنا چاہیے, اور کہیں پر جہاں پر پلر کے پاس یا خالی جگہ ہو وہاں سے دیکھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہر جگہ تو نہیں دیکھنا چاہیے. ایسی جگہ جو ہے میسر ہو جائیں اور ایسی جگہ مل جائے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے, اور وہاں پر کچھ دیر آپ کھڑے ہو. تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر نگاہ کرے سب سے پہلے اللہ اکبر, اور دعا کرنی چاہیے. سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات, یعنی اللہ میں زندگی میں کہیں بھی رہوں, کسی جگہ رہوں, میری دعا ہمیشہ قبول کرو. یہ قبول ہو گئی تو ہر وقت دعا قبول ہو گئی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو بھی دعائیں دل میں ہوں, جو بھی ارمان ہو اسی وقت مانگ لے. خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے طواف کا مرحلہ آئے گا. خانہ کعبہ سے آپ حجر اسود سامنے ہے, تو آپ جو ہے ہم تو ساتھ میں رہیں گے ہی. جو اجتباء بولتے ہیں کہ داہنا کندھا جو ہے ننگا کرنا پڑتا ہے, داہنا کندھا ننگا کرنا پڑتا ہے, اور پورے طواف میں ننگا رہے داہنا کندھا, پورے طواف میں ننگا رہے. آپ جو ہے نیت کریں, اللہ میں عمرے کی میں جو ہے طواف کی نیت کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. پھر آپ حجر اسود کی طرف جو ہے پڑھیں, اور استقبال جیسے تکبیر تحریمہ نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے استقبال کریں. پھر اس کے بعد استعلام آتا ہے. حجر اسود کو جو ہے بوسہ کریں, قریب پہنچ نہیں سکتے ہیں, اور پہنچیں گے بھی تو خوشبو لگی رہتی ہے, اس کو چھونا منع ہے. احرام کی حالت میں خوشبو وغیرہ لگی رہتی ہے, بہت زیادہ لگی رہتی ہے. میں بھی پہلی بار ہی جا رہا ہوں, لیکن کیونکہ پڑھا ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہے. تو اس کے بعد استعلام کرنا ہے. تو استعلام میں جو ہے آپ دونوں ہاتھ سے بھی حجر اسود کا استعلام ایسے کر سکتے ہیں, اور دائنے ہاتھ سے بھی آپ استعلام کر سکتے ہیں. استعلام کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ہاں اس طرح الحمدللہ, اس طرح دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر آسان آپ کے لیے پڑھنا. تو آپ جو ہے استعلام اس طریقے سے کریں, اور پھر آپ طواف کریں. 3 چکر پہلے کا 3 راؤنڈ جو ہوتا ہے تو تھوڑا سا سینہ تان کے اور جو ہے کندھا ہلا کر, اس کو رمل بولتے ہیں. پہلے 3 چکر کرنا ہوتا ہے. اچھا, کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہے. آپ تیسرا کلمہ اگر یاد ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. اور بھی اپنے دل میں جو دعائیں ہیں. اچھا, بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے طواف کرتے ہوئے. بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی مناسب نہیں ہے. طواف کرتے ہوئے بیت اللہ پہ نگاہ نہیں ڈالنا. طواف آپ کریے, طواف کرنا ہے. اور جب جو ہے آپ رکن یمانی
اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں جب پہنچے تو یہاں کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ نہ یاد ہو تو کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر جب حجر اسود کے سامنے آپ پہنچیں گے پھر وہی بسم اللہ اللہ اکبر استعلام کریں گے یا ایک ہاتھ سے استعلام کریں گے، پھر وہی مرحلہ آئے گا 7 چکر اسی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ رہنمائی بھی کی جائے گی وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیمی کے پاس اگر جگہ ملے تو پڑھنا ہے مقام ابراہیمی کے پاس، اور اگر جو ہے جگہ نہ ملے تو آپ حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیمی کے پاس بھی سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جہاں پر منع نہیں ہے پولیس والوں کا، آپ کہیں بھی جو ہے مقام ابراہیمی کے پاس جگہ بھی وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، اگر نہ تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ 2 رکعت جو ہے آپ اگر مطلوب وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت پڑھیے، وہی بتایا ہوں پہلے رکعت میں آپ کو پڑھ لیجیے اور دوسری رکعت میں آپ اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دعائیں کر لیجیے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے زمزم کے پانی کے پینے کا معاملہ آتا ہے، آپ خوب سکم شہر ہو کے پیے، وہ بھی دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، خوب پانی پینے کے بعد تھوڑا سا اگر آرام کرنے کی جگہ میں یا بیٹھنا ہو آرام کرنے کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ پھر جو ہے آپ جب صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے 2 چیز ہو گئی، ایک تو احرام باندھنا اور دوسرا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ دونوں فرض ہے۔ اب 2 چیز بچا ہے عمرے میں، ایک صفا مروہ کی صحیح کرنا اور ایک حلق کرانا یا قصر کرانا، یعنی سر مڑوانا یا بال کو کٹوانا 1 فوٹ سے زیادہ ہونا چاہیے یا 1 فوٹ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہے حلق کروا دیے جائے، یعنی بال کو جو ہے مڑوانا یہ افضل ہے، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہماری نیت ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا دوڑ بھاگ، میری ساری چیزیں سب اللہ کی ہے، میری زندگی، میری موت سب اللہ کی ہے۔ اپنا بال جو ہے لوگوں کو بال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔